بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بصیرت ٹی وی کے ساتھ حافظ مدثر فاروق حاضر خدمت ہے۔ ناظرین محترم، گزشتہ ایک ویڈیو میں ہم نے ارطغرل غازی کے حوالے سے چند ایک اعتراضات کا دلائل کے ساتھ مفصل طریقے سے جواب دینے کی کوشش کی تھی۔ آج کی اس ویڈیو میں چند ایسے نئے دلائل آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے کہ جن کا تعلق اسی حقیقت کے ساتھ ہے کہ کیا ارطغرل غازی مسلمان تھا یا نہیں، اور اس حوالے سے ترکی کی تاریخ کی معتبر کتب کے چند ایک دلائل آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ علاوہ ازیں آج کی اس ویڈیو کی خصوصیت یہ ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں اس بات کی طرف بھی نشاندہی کی جائے گی کہ اردو میں ارطغرل غازی پہ سب سے پہلے لکھی جانے والی کتاب کون سی ہے، اس کے رائٹر کا کیا نام ہے اور یہ کتاب کیوں لکھی گئی۔ تو ناظرین محترم، ایک کتاب ہے تاریخ الدولت العثمانیہ، جو کہ 3 جلدوں پر مشتمل ہے۔ ترکی استنبول سے یہ شائع ہوئی ہے 1988 میں۔ 3 جلدوں پر مشتمل اس کتاب کی پہلی جلد میں ڈاکٹر محمود الانصاری اور عدنان محمود سلیمان اس کتاب کو مرتب کرنے والے ہیں۔ یہ لکھتے ہیں پہلی جلد میں صفحہ نمبر 83 پہ، وَمِنَ الْمَعْلُومَاتِ الْمُؤَكَّدَةِ أَيْضًا أَنَّ أَبَاهُ وَأَجْدَادَهُ هُمْ أُمَرَاءُ هَذِهِ الْعَشِيرَةِ وَمَذْهَبُ الْأُسْرَةِ هُوَ الْمَذْهَبُ السُّنِّيُّ الْحَنَفِيُّ۔ یہ جملہ سننے والا ہے تاریخ الدولت العثمانیہ 1988 میں جو پہلی مرتبہ شائع ہوتی ہے استنبول سے، اس میں بیان کرتے ہیں کہ پختہ طور پر جو معلومات ہمارے تک پہنچی ہیں، ان معلومات سے یہ بات پایہ ثبوت تک پہنچ جاتی ہے کہ ارطغرل غازی کے آباء و اجداد اس خاندان کے سردار تھے، اور سردار ہونے کے ساتھ ساتھ اس خاندان کا مذہب کیا تھا؟ وہ مذہب الاسرتی هو المذہب السنی الحنفی۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس خاندان کا مذہب مذہبی اعتبار سے، مسلکی اعتبار سے یہ سنی تھے اور حنفی تھے۔ اب حنفی اور سنی ہونا یہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ یہ غیر مسلم نہیں بلکہ موحد تھے، مسلمان تھے، کیونکہ حنفی مسلمان ہی ہوتا ہے اور اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھنے والا مسلمان ہی ہوتا ہے، بت پرست یا غیر مسلم نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تاریخ کی ایک کتاب کی گواہی میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ علاوہ ازیں دوسری دلیل آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا جس سے یہ واضح ہو جائے گا کہ ارطغرل غازی یہ غیر مسلم نہیں بلکہ مسلمان تھے۔ اسی کتاب میں تاریخ الدولت العثمانیہ میں پہلی جلد میں ہی صفحہ نمبر 87 پہ لکھتے ہیں کہ اکتسب ارطغرل لقب غازی نتیجۃ غزواتہ المستمرہ، کہ ارطغرل غازی نے اپنی لگاتار کی جد و جہد اور مسلسل جنگوں میں فتوحات کے سبب سے غازی کا لقب حاصل کیا۔ ناظرین محترم، غازی کا لقب کیا ہے؟ غازی اور شہید یہ ایسے لقب ہیں جو مسلمان اپنے بہادروں کو عطا کرتے ہیں۔ شہید اسے کہا جاتا ہے کہ جو میدان جہاد میں، میدان جنگ میں جام شہادت نوش کر لے، اور غازی اسے کہا جاتا ہے کہ جو میدان جہاد میں جائے، میدان جنگ میں جا کر داد شجاعت دے اور واپس صحیح سلامت آ جائے۔ جو میدان جنگ سے واپس آ جاتا ہے اسے غازی کہا جاتا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ارطغرل غازی کو غازی کا لقب کب دیا گیا، اور فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے بازنطینی حکومت کے خلاف مسلسل برسر پیکار رہے اور لڑائیاں کی تو اس وقت انہیں غازی کا لقب ملتا ہے۔ اب غازی کا لقب غیر مسلم کو نہیں دیا جاتا بلکہ غازی کا لقب مسلمان کو دیا جاتا ہے، اور اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ارطغرل غازی غیر مسلم نہیں تھے بلکہ مسلمان تھے اور اسلام کے دامن سے وابستہ رہنے والے تھے۔ علاوہ ازیں ایک اور کتاب ہے تاریخ الدولت العلیہ عثمانیہ، اس کے صفحہ نمبر 115 پہ مصنف لکھتے ہیں وبعد تمام النصر علم ارطغرل بان اللہ قد قیدہ لنجدۃ الامیر علاء الدین سلطان۔ لکھتے ہیں کہ تمام فتوحات کے بعد جب ارطغرل علاء الدین کے بعد کے پاس پہنچتے ہیں تو اس وقت ارطغرل نے جان لیا کہ بے شک اللہ رب العالمین نے ارطغرل کو سلطان علاء الدین کی مدد کے لیے وہاں پہ بھیجا ہے اور مدد کے لیے مامور فرمایا ہے۔
اب الفاظ سننے والے ہیں بِأَنَّ اللَّهَ قَيَّدَهُ، بے شک اللہ تعالیٰ نے ارطغرل کو مقرر کیا ہے، یعنی ارطغرل اپنے آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہاں پہ بھیجنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ تو اس جملے سے واضح ہو جاتا ہے کہ ارطغرل اللہ تعالیٰ کو ماننے والا تھا اور اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانے والا تھا، اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت، آپ کی بعثت، بلکہ آپ کو آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سمجھنے والا تھا اور اس عقیدے پہ مرتے دم تک قائم تھا۔ علاوہ ازیں دا فاؤنڈیشن آف دی اٹومن امپائر میں مسٹر ہربرٹ ایڈمز گبنز، وہ نشری کے جس کے حوالے سے سابقہ محققین نے صرف ایک جملہ ذکر کیا کہ سلطنت عثمانیہ کا مورخ نشری کہتا ہے کہ یہ لوگ اسلام کے زیر اثر نہیں رہے۔ اب اسی نشری کا ایک پورا واقعہ اور پوری کی پوری سٹوری آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نشری کہتا ہے 4 واسطوں کے ساتھ نام لے لے کر کہ میں نے یہ بڑے ایک قابل اعتماد دوست سے بات سنی اور اس نے بڑے قابل اعتماد سے سنا، اس نے پھر قابل نام لے کر کہتا ہے کہ میں نے کس سے سنا، اس نے کس سے سنا، اور یہ سند کو متصل کرتا ہے اور متصل کرتے ہوئے یہ کہانی بیان کرتا ہے، یہ سٹوری سناتا ہے۔ وہ سٹوری کیا ہے؟ یہ سٹوری میں آپ کو دا فاؤنڈیشن آف اٹومن امپائر میں مسٹر ہربرٹ ایڈم گبنز کے الفاظ میں ہی سنانا چاہوں گا۔ نشری کہتا ہے کہ جب ارطغرل غازی اپنے قافلے کے ساتھ سلطان علاؤ الدین کیقباد کے پاس پہنچتے ہیں، اب اس علاؤ الدین کیقباد کی سلطنت کے پاس تھے تو دیکھا کہ 2 گروہوں میں آپس میں جنگ ہو رہی ہے، ایک طرف کمزور ہیں اور ایک طرف زیادہ ہیں۔ اب ارطغرل کے ساتھ کوئی 400-500 افراد تھے۔ ارطغرل نے مشورہ کیا اپنے ساتھیوں سے کہ ہمیں کس کا ساتھ دینا چاہیے، تو ان لوگوں نے کہا کہ ظاہری بات ہے کہ جو جیت رہا ہے، جو فتح پانے والا ہے، ہمیں تو اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ جب ارطغرل نے یہ جملہ سنا تو ارطغرل نے اس بات سے انکار کر دیا کہ ہم طاقتور کا ساتھ نہیں دیں گے بلکہ ہم کمزور کا ساتھ دیں گے۔ اور ارطغرل نے دلیل کیا دی کہ کمزور کا ساتھ کیوں دیں گے؟ ارطغرل نے انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک سنائی، اور یہ میرے الفاظ نہیں ہیں بلکہ دی فاؤنڈیشن آف دی اٹومن امپائر میں مسٹر ہربرٹ ایڈمز گبنز کے الفاظ ہیں۔ آئیے مسٹر ہربرٹ کے الفاظ سنتے ہیں۔ مسٹر ہربرٹ کہتے ہیں کہ جس وقت ارطغرل نے سوال پوچھا کہ کس کا ساتھ دینا چاہیے، اس کے ساتھیوں نے کہا کہ طاقتور کا ساتھ دینا چاہیے، تو ارطغرل نے کہا He said, the prophet says that he shall come to the helpless in the time of need. Were man to make 1,000 pilgrimages, he founds not the reward that comes to him when at the right moment he turns aside affliction from the helpless. ارطغرل کہنے لگا کہ میں تو کمزوروں کی مدد کروں گا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے میں تو کمزوروں کی طرف، جس طرف کمزور ہوں گے اس طرف ہی میں ہوں گا، کمزوروں کے ساتھ میں جاؤں گا۔ اور ساتھ ہی ارطغرل نے یہ بھی کہا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ 1000 حج و عمرہ کرنے سے زیادہ اجر و ثواب اس بات پہ ملتا ہے کہ جب کسی کمزور کی مدد کر دی جائے۔ تو ناظرین محترم، ایسا شخص کہ جو جنگ کے میدان میں کمزور کی مدد کرنے والا ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بیان کرنے والا ہو، یورپی مفکر کے نزدیک اپنی کتاب میں وہ اس واقعے کو بیان کرنے والا ہو، اس کتاب کی اس سٹوری اور اس کہانی کے بعد کیا کوئی شبہ رہ جاتا ہے کہ ارطغرل غازی مسلمان تھا یا غیر مسلم؟ واضح ہو جاتا ہے کہ ارطغرل غازی جس کے بارے میں یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے وہ اسلام کے ماننے والے تھے اور اسلام کی ہسٹری میں ان کا بلند مقام تھا۔ اور میں یہاں پہ ایک اور بات ذکر کرنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے چراغ حسن حسرت کو مشورہ دیا تھا کہ ہمارے جو تاریخ کے ہیروز ہیں ان ہیروز پہ کتابیں لکھی جائیں، چھوٹے چھوٹے کتابچے لکھے جائیں تاکہ نئی نسل ان کے کارناموں سے واقف اور آگاہ ہو سکے۔ اور چراغ حسن حسرت نے کئی لوگوں پہ پھر کتابیں لکھی۔ جن لوگوں پہ چراغ حسن حسرت نے کتابیں لکھی ہیں ان عظیم ہیروز میں، عظیم شخصیات میں ایک شخصیت کا نام ارطغرل بھی ہے، اور یہ کتاب اردو کی ویب سائٹ ریختہ پہ آن لائن پڑھی جا سکتی ہے۔ 29 پیجز پر مشتمل یہ کتاب آج بھی چیخ چیخ کر پکار رہی ہے کہ ارطغرل غازی
مسلمان تھا، غیر مسلم نہیں تھا، کیونکہ اس کتاب کو لکھنے کے لیے مشورہ دیتے ہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مفکر اسلام اور شاعر مشرق جو صحیح معنوں میں اسلام کی گہرائی تک جانے والے تھے، ان سے یہ بعید ہے کہ وہ ایسے شخص کے بارے میں کتاب لکھنے کا کہیں کہ جو مسلمان ہی نہ ہو، بت پرست ہو۔ تو یہ سارے کا سارا پروپیگنڈا واضح ہو جاتا ہے کہ محض قیاس آرائی کے اوپر اس کی عمارت ہے، وگرنہ دلائل سے اس کا دور دور کا بھی کوئی تعلق یا واسطہ نہیں ہے۔ علاوہ ازیں انسائکلوپیڈیا آف بریٹانیکا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 442 اور اس کے علاوہ تاریخ ملت جلد نمبر 100 مفتی زین العابدین سجاد میرٹھی اور مفتی انتظام اللہ شہابی کی جو تصنیف ہے، ان کتابوں کے مطالعے سے بھی واضح ہو جاتا ہے کہ ارطغرل غازی مسلمان تھے، غیر مسلم نہیں تھے۔ ناظرین محترم، دلائل کی روشنی میں آپ کے سامنے میں نے یہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب ان سارے دلائل کو دیکھنا اور ان کو سمجھنا اور ان کو تسلیم کرنا یہ آپ کے اوپر ہے کہ ارطغرل غازی جن کے اوپر یہ 5 سیزن پر مبنی ہسٹری میں ایک ڈرامہ بنایا جاتا ہے کہ کیا ان کے بارے میں یہ کہنا درست ہوگا کہ وہ بت پرست تھے، کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ وہ غیر مسلم تھے، یا یہ کہنا درست ہوگا کہ وہ مسلمان تھے اور اللہ رب العالمین اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پہ کاربند اور عمل پیرا ہونے والے تھے۔ اور ان ساری تحقیقات کو جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے اور ان لوگوں کی جو تحقیقات تھیں اس کو پیش کرنے کے حوالے سے مجھے فیض احمد فیض کا ایک جملہ یاد آتا ہے۔ فیض کہتے تھے، وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہی بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے۔ تو یقیناً یہ باتیں ناگوار گزرنے والی ہیں، لیکن اس ناگواری کا اظہار سر عام تو کیا نہیں جا سکتا، اس لیے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑا عرصہ پہلے اس حقیقت سے پردہ اٹھا دیا تھا کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی، کہ چراغ مصطفی کو بجھانے کے لیے ابو لہب کے آگ کے شعلے تو چنگاریاں تو بڑھتی رہتی ہیں، لیکن وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ جس شمع کو روشن کرنے والی خدائے وحدہ لا شریک کی ذات ہو، اس شمع کو کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو یقیناً ان سارے دلائل کو آپ کے سامنے پیش کرنے کا مقصد یہی تھا کہ وہ لوگ کہ جو اس طرح کے غلط پروپیگنڈے استعمال کر رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں کہ ارطغرل غازی اور اس کے ماننے والے، اس کے ساتھ رہنے والے مسلمان نہیں تھے، بت پرست تھے یا غیر مسلم تھے، تو ایسا کہنا قطعی طور پہ درست نہیں ہو سکتا۔ دلائل آپ کے سامنے ہیں، نتائج آپ کے سامنے ہیں، ان نتائج کی روشنی میں فیصلہ کرنا حتمی طور پہ وہ آپ کا حق ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو، پروردگار کائنات ہم سب کو راہ راست پہ صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔